میں مبلغ سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ امیر اہل سنت پیکر علم و حکمت، عالم شریعت، شیخ طریقت، آفتاب قادریت، ماہتاب رضویت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے تخریج شدہ رسالے زخمی سانپ میں لکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی نیت کر لیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ بیان کی تعظیم کی نیت سے جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ اول تا آخر بیان سنوں گا۔ جب تھک جائیں تو آرام سے بیٹھ جائیں، پھر جب موقع ملے پھر دو زانوں بیٹھ جائیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی کا نام سنوں گا یا لوں گا تو عز و جل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنوں گا یا لوں گا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہم پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب جب کہا جائے گا تو کہنے والے کی دل جوئی کی نیت سے بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا، انشاءاللہ کہہ کر نیت بھی کر لیں، اظہار بھی کر لیں نیت کا۔ سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس میں نقل ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں چاند کی ابتدائی راتوں میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو میں نے ایک شخص کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا، وہ زنجیر کھینچ رہا تھا۔
پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص اس زنجیر کو پکڑے ہوئے ہے، اس دوسرے نے باہر نکلنے والے شخص کو اپنی طرف کھینچا اور اسے قبر میں لوٹا دیا۔ پھر میں نے اسے اس مردے کو مارتے ہوئے دیکھا۔ وہ مردہ کہہ رہا تھا، کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ تو اس مارنے والے نے جواب دیا کہ ہاں، کیوں نہیں، تو واقعی یہ کام تو کرتا تھا، مگر جب تو تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا تو اس وقت اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات حقیقت ہے کہ گناہ کرنے والا لاکھ پردوں میں بھی چھپ کر گناہ کرے، اللہ عز و جل ملاحظہ فرما رہا ہے۔ غافل انسان اپنے انجام سے بے خبر گناہوں میں مصروف رہتا ہے، لیکن جب اللہ عز و جل کی پکڑ ہوتی ہے تو انجام انتہائی بھیانک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا بنی اسرائیل نے اپنا دین چھوڑ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے انہیں مختلف قسم کے دردناک عذابوں میں مبتلا کیا گیا؟ مثلاً ان کی صورتیں بگاڑ کر انہیں بندر یا خنزیر بنا دیا گیا اور اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا؟ تو حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ جب انہیں کسی چیز کا حکم دیا جاتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کسی کام سے روکا جاتا تھا تو انجام کی پرواہ کیے بغیر اسے کر گزرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے دین سے اس طرح نکل گئے جیسے آدمی اپنی قمیض سے نکل جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، گناہ، یہ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہماری غیرت کو جھنجھوڑتے ہوئے، ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگوں سے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والے، کان کھول کر سن لے کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، اے گناہگار، تو گناہ کے انجام سے کیوں بے خوف ہے؟ حالانکہ گناہ کی طلب میں رہنا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا دائیں بائیں جانب کے فرشتوں سے حیا نہ کرنا اور گناہ پر قائم رہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، یعنی توبہ کیے بغیر تیرا گناہ پر قائم رہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اور قہقہے لگانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، حالانکہ تو نہیں جانتا اللہ عز و جل تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے، اور تیرا گناہ میں ناکامی پر غمگین ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا سے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو تو ڈر جاتا ہے، مگر اللہ عز و جل کی اس نظر سے نہیں ڈرتا جو وہ تجھ پر رکھتا ہے۔ تیرا یہ عمل اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے کچھ فکر مدینہ کرتے ہیں، کچھ تصور باندھتے ہیں کہ آخر ہم جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ واقعی یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ ہر مسلمان
کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، چاہے ہم لوگوں کے سامنے ہوں یا بند کمرے میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو گناہ کرتے ہوئے ہماری یہ کیفیت کیوں تبدیل ہو جاتی ہے، ہمارا یہ تصور کیوں مٹ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہمیں یہ بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم جو نیکی کرتے ہیں تو دائیں ہاتھ کا فرشتہ اس نیکی کو لکھ لیتا ہے، اگر گناہ کرتے ہیں بائیں ہاتھ کا فرشتہ اس گناہ کو لکھ لیتا ہے۔ آخر ہم ان فرشتوں کی موجودگی، ان کے اس دیکھنے کی حیا کیوں نہیں کرتے کہ یہ ہمارے اس عمل کو دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم گناہ سے کیوں باز نہیں آتے؟ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، پردے ڈلے ہوئے ہیں، واقعی کسی کا تصور نہیں کہ ہمیں وہ دیکھ سکے، اچانک تیز ہوا کا جھونکا آئے، پردہ اٹھ جاتا ہے، ہم ڈر جاتے ہیں، لیکن اس پردے کے اٹھنے کو تو ہم ڈر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، تیز ہوا سے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو ڈر جاتا ہے، مگر اللہ عز و جل کی اس نظر سے نہیں ڈرتا جو وہ تجھ پر رکھتا ہے۔ تو ہم فکر مدینہ کریں اور سوچیں کہ انجام کی فکر کیے بغیر رات دن گناہوں میں ڈوبے ہوئے رہنا یہ کس قدر خوفناک جرم ہے۔ لیکن اس پیارے پروردگار عز و جل کی رحمتوں پر قربان کہ اس قدر گناہوں کی معاملات میں رہتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی نوازشات نہیں روکتا۔ ہم اس کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں اور وہ ہمیں اپنے در سے دھتکارتا نہیں ہے۔ ہم بدنگاہی کر رہے ہیں، مگر کتنا کریم پروردگار ہے کہ ہمیں وہ اندھا نہیں کرتا۔ ہم گالیاں دیتے ہیں، بیہودہ باتیں کرتے ہیں، کتنا کریم پروردگار ہے کہ وہ ہمیں گونگا نہیں کرتا۔ ہم گانے سنتے ہیں، گندی باتیں سنتے ہیں، مگر کیسا کریم پروردگار ہے کہ وہ ہمیں بہرا نہیں کرتا۔ ہم برا سوچتے ہیں، گندے خیالات اپنے دماغ میں لاتے ہیں، مگر سوچیں کہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ ہمیں پاگل نہیں کرتا۔ ہم بری جگہوں پر جاتے ہیں، جان بوجھ کر جاتے ہیں کہ جہاں بدنگاہیاں ہوتی ہوں، جہاں بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، خود چل کر جاتے ہیں، لیکن وہ کریم پروردگار ہماری ٹانگیں نہیں توڑتا، ہمیں اپاج نہیں کرتا۔ ہم اپنے ہاتھوں سے بدکاریاں اور نہ جانے کیسے کیسے گناہ کر ڈالتے ہیں، مگر ہمارا کریم پروردگار ہمارے ہاتھوں کو نہیں توڑتا، ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ کریم پروردگار ہمارے چہرے کو سیاہ نہیں کرتا، ہم اس کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی کیسا کریم ہے ہمارا پروردگار، کیسا کریم ہے کہ اس وقت بھی مسجد میں بلا کر اپنے ذکر میں ہمیں مشغول رکھا ہے۔ کتنا کریم ہے، اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہم اسے پکارتے ہیں، وہ پروردگار ہماری پکار کو سنتا ہے۔ زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا
میرے چھپایا الہی، تو عیبوں کو میرے چھپایا خدایا، مرشدی دے معافی خدایا، مرشدی دے معافی خدایا، خطاؤں کو میری مٹایا الہی، خطاؤں کو میری مٹایا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 22 سورہ فاطر آیت نمبر 5 اور 6 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز تمہیں اللہ عز و جل کے حکم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے کہ دوزخیوں میں ہوں۔ تو آج ایک بہت بڑی تعداد ہے جو شکایت کرتی ہے کہ جناب روحانیت نہیں ہے، ذوق نہیں ملتا ہے، تڑپ نہیں مل رہی وغیرہ۔ تو اے اپنی بیماریوں کا بیان کرنے والے اسلامی بھائی، آپ سے سوال ہے کہ کیا یہ بیماری نئی ہے؟ جواب ملے گا نہیں، یہ بیماری پرانی ہے۔ غیبت کی، چغلی کی، دل آزاری کرنے کی، وعدہ خلافی کرنے کی، بد نگاہی کرنے کی، الزام تراشیاں لگانے کی، یہ بیماری اس وقت بھی تھی جب ہم ماحول میں نہیں تھے۔ یہ بیماریاں اس وقت بھی تھیں جب ہمیں ان کی ہلاکت خیزیوں کا علم نہیں تھا، پھر بھی ہم ان میں مبتلا تھے، اور آج ان بیماریوں کی ہلاکت خیزیوں کا علم ہے، پھر بھی مبتلا ہیں، پہلے سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ آج علم معلومات سب ہے، اس وقت علم نہ تھا کہ غیبت کرنا کتنا بھیانک جرم ہے، بد نگاہی کرنا اللہ عز و جل کی کس قدر بڑی ناراضی کا سبب ہے، اس وقت ہمیں اندازہ نہ تھا، آج اندازہ ہے۔ بیماریاں اس وقت بھی تھیں، اس وقت بھی رونا روتے تھے، بیماریاں آج بھی ہیں، آج بھی نماز قضا ہوتی ہیں، آج بھی جماعت واجبہ، مسجد کی جماعت بلا اجازت شرعی ہم ترک کر دیتے ہیں، آج بھی بد نگاہیاں کرتے ہیں، بے باکی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے جاتے ہیں، آج بھی حرام و ناجائز افعال جن امراض میں ہم مبتلا تھے، آج بھی ہم اس کو پاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر گناہوں کا یہی سلسلہ ہے اور گناہوں کی تباہ کاریوں کو جاننے کے باوجود گناہوں پر ڈٹے رہنا، یاد رکھیے خدائے قہار عز و جل کے غضب کو ابھارنے کا سبب بن سکتا ہے۔ سنو سنو، حضرت سیدنا وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کی طرف وحی فرمائی، جب بندہ میری اطاعت کرتا ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے راضی ہو جاتا
جاتا ہوں تو اس پر اپنی برکتیں عطا فرماتا ہوں، اور بعض روایتوں میں ہے اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں۔ اور مزید فرمایا جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں اس پر لعنت فرماتا ہوں، اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک پہنچتی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکتوب لکھا، اما بعد، جب بندہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے لوگ اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں۔ نہ جانے کون سے گناہ پر رب تعالی ناراض ہو جائے۔ حضرت سیدنا فضیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو بندہ تنہائی میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ عز و جل مومنین کے دلوں میں اس کی اپنی ناراضی اس طرح ڈال دیتا ہے کہ اسے اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا سلیمان تینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آدمی پوشیدہ طور پر ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس پر ذلت طاری ہو جاتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گناہ کرتے ہوئے اس بات کا احساس کیوں دل سے نکل جاتا ہے کہ رب تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ صحابی بھی کتنے بامقدر تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، میں اس وقت گناہ کرتا تھا، آقا کیا اس وقت میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جس وقت تم گناہ کرتے تھے رب تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہوتا تھا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا ان کی زبان سے چیخ بلند ہوئی، زمین پر گرے اور اسی وقت ان کا دم نکل گیا۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے، کیا ہو